بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اس امریکی ملحد کا ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ دوسرا سوال تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس لڑکے نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دنیا اتنی آسانی سے بنائی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ دنیا بنانا میرے لیے آسان ہے، میں کہتا ہوں کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ کرنا اتنا آسان تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احسان کیوں جتا رہے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہاڑوں کو دیکھو، ان ندیوں کو دیکھو اور اس میں میری قدرت کو پہچانو۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کام اتنا بڑا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کام پر اتنا فخریہ، اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے کہ وہ ہم سے کہتا ہے کہ میری تعریف کرو کیونکہ میں نے یہ بہت اچھا بنا دیا ہے۔ دوستو اس لڑکے کا یہ سوال بھی بہت دلچسپ تھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب دینا شروع کیا اور سب سے پہلے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں اس لیے کہا ہے کہ پہاڑوں کو دیکھو، ندیوں کو دیکھو، میری شان تلاش کرو، میری قدرت کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اس لیے ہرگز نہیں فرماتا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، بلکہ یہ یاد دلایا جاتا ہے انسانوں کو دیکھو آج یہ پہاڑ ہیں، انہوں نے پہاڑ بننا منتخب کیا، تم نے انسان بننا منتخب کیا۔ دوستو جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ انسان نے خود سے انتخاب کیا تھا کہ وہ انسان بنے۔ اسی طرح سے ان پہاڑوں کو جب پوچھا گیا کہ تم پہاڑ بن جاؤ گے یا انسان بننا چاہو گے، انہوں نے پہاڑ بننا پسند کیا، ندیوں نے ندیاں بننا پسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسا ہی بنا دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ دراصل اللہ کی جانب سے یہ مثال دی جا رہی ہے، انسانوں کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی مرضی اللہ کے سپرد کر سکتے ہیں تو تم انسان کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اگر اللہ نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ تم میں برائی کرنے کی طاقت ہے اور اچھائی کرنے کی بھی طاقت ہے تو تم اپنی مرضی کا ٹھیک سے استعمال کرو گے۔ میں نے پہاڑوں سے، ندیوں سے، ان سب چیزوں سے مرضی لے لی ہے مگر تمہیں تمہاری رضا دے دی ہے، اور تم میں سے حقیقی مسلمان وہی ہے جو اپنی رضا اللہ کے سپرد کرے۔ دوستو کہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ لفظ اسلام دراصل عربی کے لفظ سلم سے نکلا ہے اور سلم کا معنی ہے اپنی رضا اللہ کے حوالے کر دینا۔ دوستو یہی اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد کیا کہا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف ضرور بیان کرتے ہیں، قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر ایسا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دراصل اپنی تعریف نہیں سننا چاہتے بلکہ انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم غلط راستے پر ہو، صحیح راستے پر آ جاؤ۔ آپ بے وقوف تھے کہ آپ نے یہ منتخب کر لیا کہ آپ کو انسان بننا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری تعریف کرو اور ہم یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ہمارے کہنے سے کیا اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے پر کوئی اثر پڑ جاتا ہے؟ اگر ہم 1000 بار بھی کہیں یا ایک بار کہیں اللہ تعالیٰ بڑا ہے، یہ بات ویسے بھی واضح ہے، ہمارے کہنے سے اللہ تعالیٰ بڑا نہیں ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کیوں کہلواتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کی نفسیات میں ایسا ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ تعریف کے قابل انسان کی تعریف کرتا ہے، یا پھر وہ لوگ جو مشہور ہوتے ہیں انسان ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس لڑکے کے تاثرات سے ایسا لگا کہ شاید وہ لڑکا صحیح سے سمجھ نہیں پا رہا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مثال دینا چاہی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی لڑکے سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، آپ کی والدہ کو گلی میں چلتے ہوئے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہ نیچے گر جاتی ہیں، وہاں پر راہ گیر کوئی گزرتا ہوا عام سا آدمی آپ کی والدہ کو علاج کرنا یا ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسری جانب ایک بہت بڑا دل کا سرجن ہے، دل کا ڈاکٹر ہے جو کہ ان کا علاج کر سکتا ہے۔ آپ اپنی والدہ کا علاج اس راہ گیر چلتے گلی کے آدمی سے کروانا چاہیں گے یا پھر اپنی والدہ کے علاج کے لیے اس بڑے ڈاکٹر کا انتخاب کریں گے جو کہ دل کے موضوع پر صلاحیت رکھتا ہے اور ہارٹ اسپیشلسٹ ہے؟ اس لڑکے نے فوراً سے جواب دیا، ظاہر ہے ہارٹ اسپیشلسٹ سے اپنی والدہ کا علاج کرواؤں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ یہی وجہ ہے جو جانے مانے لوگ ہیں جو اسلام کے لیے مخصوص ہیں، جن پر آپ
آپ کا بھروسہ ہے، آپ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان پر اعتبار بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم دراصل نماز میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ دیگر کلمات کیوں کہتے ہیں؟ اس کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ان سب میں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے تو ہم اللہ کی پیروی کریں گے، اور جب ہم اللہ کی پیروی کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو یوں ہم انسانوں کا ہی فائدہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہو۔ یہ نماز کے کلمات ایسے رکھے گئے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تاکہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ کی پیروی کے عادی ہوں۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا پھر بھی نہیں سمجھو گے؟ میں نے تمہیں اپنی نشانیاں دکھائی تھیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس لیے فرماتے ہیں تاکہ تم کو قیامت کے دن کوئی گلہ نہ رہ جائے کہ پہلے بتایا نہیں گیا۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل فرمایا کہ اسے سمجھو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جیسا کہ وہ اکثر قرآن پاک کے مختلف سورہ کا حوالہ دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا آپ کو بتا دیں کہ انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ جس کی تعریف کرتا ہے یا جس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے بارے میں اچھے الفاظ کہتا ہے، انسان اپنے آپ کو اس کے جیسا بنانا چاہتا ہے، اس کے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کے احکامات بجا لانا چاہتا ہے۔ لہذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ لہذا ہماری یہ کہنے سے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یا اللہ بہت رحمان ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے یا رحمانیت پر فرق نہیں پڑتا۔ دراصل ہم اللہ کے مزید قریب ہو جاتے ہیں اور بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے نوازے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر اپنا ماضی یاد کرنا شروع کیا اور کہا کہ آپ بھی سائنس کے طالب علم ہیں، میں بھی سائنس کا طالب علم ہوں۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ دنیا، یہ انسان، یہ سب اتنا مشکل ہے بنانا، اتنا پیچیدہ ہے، یہ سب اللہ نے بنایا اور 1400 سال پہلے بتا بھی دیا کہ میں نے بنایا، تو پھر میں یقین کر بیٹھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الفصلت میں فرماتے ہیں، ترجمہ: ہم جلد ہی ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور وہ سب ان کی روحوں میں اترے گا، تب تک ان کو دکھائیں گے جب تک یہ سچائی اور روشنی کا راستہ پا نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مثالیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور سمجھیں، اللہ کی تعریف کریں اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب سننے کے ساتھ لڑکے کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب ڈاکٹر ذاکر نائک سے اتفاق کرنے لگ گیا ہے، لیکن حیران کن طور پر اس لڑکے نے ایک بار پھر سے وہی سوال انہی الفاظ میں دہرانا شروع کر دیا اور کہا کہ میرا سوال تو وہیں پر ہے۔ اور اس لڑکے نے کہا کہ میں تو حیران نہیں ہوں، اتنے دلچسپ بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، صحرا بنا دیے، سمندر بنا دیے، میں تو ان سب پر حیران نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے تو یہ سب کچھ بہت آسان ہے، میں تو کن کہتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب میں کہا کہ ہمیں حیران ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اپنا موازنہ کیجئے ان پہاڑوں کے ساتھ، ان ندیوں کے ساتھ، سمندروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، پودوں کے ساتھ۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، لہذا ہمیں خوشگوار حیرت ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ذاکر نائک بنایا، مجھے انسان بنایا، تو میں ساتھ ہی کہتا ہوں کہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے انسان بنایا، مجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات پوری کرنے کے بعد اس لڑکے کی جانب دیکھا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، لیکن یہ حال اس وقت حیران رہ گیا جب تیسری بار اس لڑکے نے اپنے سوال کو دہرانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ مثال کے طور پر اگر مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس مجھے $100 دے دیتے ہیں تو کیا مجھے حیران ہونا چاہیے؟ دوستو یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ بل گیٹس مائکروسافٹ کے بانی ہیں اور وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لڑکے نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ اپنے بڑے خزانے میں سے مجھے $100 دے دیں گے تو مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ اس سوال کے بعد اس تقریب کے میزبان وہاں پر کھڑے انہوں نے اپنے مائک میں کہا کہ میرے خیال سے بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے، اب آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک دوسری جانب دیکھنے لگے اور اچانک سے انہوں نے کہا 1 منٹ رک جائیے، مجھے کچھ کہنا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس
اس موقع پر کہا سوال یہ ہے کہ تمہیں بل گیٹس $100 کیوں دے گا؟ دوستو یہ وہ سوال تھا، یہ وہ لمحہ تھا کہ حال تالیوں سے گونج اٹھا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال میں ہی بتا دیا تھا کہ اللہ تعالی بڑا ہے، عظیم ہے، اس لیے وہ ہمیں حیران کر رہا ہے، ہم پر نواز رہا ہے، اپنی نعمتیں دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تم سمجھ جاؤ کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا، میری عبادت کرو، زندگی ایک آزمائش ہے اور اسی میں آ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ لڑکا مسکرانے لگا اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا جواب مکمل کرنے کے بعد اس لڑکے سے پوچھا کہ بل گیٹس جب آپ کو پیسے دے تو آپ حیران ہو رہے، یعنی کہ مجھے بل گیٹس نے پیسے دیے، اتنی بڑی شخصیت نے، ارے غور کرو وہ خدا کتنا عظیم ہے، اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی کہ ہم سے پوچھ کر ہمیں انسان بنا دیا، تو ہمیں حیران ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے سوال کیا کہ کیا تم اب مطمئن ہو گئے ہوگے؟ یہ لڑکا 3 بار ڈاکٹر ذاکر نائک سے اختلافات کر چکا تھا، اس سے پہلے ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتوں سے کوئی متفق نہ ہو، اور تیسری بار پوچھنے پر اس لڑکے نے جواب میں کہا جی ہاں میں مطمئن ہو چکا ہوں اور مجھے آپ کی بات سمجھ آ چکی ہے، مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ اور یوں اس لڑکے کو سوال کا جواب مل گیا، اور جواب ایسا ملا کہ اس لڑکے نے خود سے اپنے منہ سے دہرایا بھی اس مثال کو دیتے ہوئے جو اس نے پہلے کی تھی۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے احباب تک بھی پہنچائیے تاکہ وہ احباب بھی اس طرح کا علم دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو اب آ جاتے ہیں آج کے سوال کی جانب۔ دوستو آپ سے التماس ہے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ اللہ رب العزت کی ایسی کون سی حکمت ہے جس پر آپ بہت حیران ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سانس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانس دیا، ہم سانس لیتے ہیں، ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ درخت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی کون سی نعمت کو ہم جھٹلائیں گے، کس کا شکر ادا کریں گے؟ لیکن پھر بھی کوئی ایسی نعمت ہو جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہو کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ دے دی اور میرے لیے میری نعمت میری ماں ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔